آج کی تلاوت میں غزوہ بدر کی کامیابی اور غزوہ احد کی وقتی شکست کے اسباب بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد یہودیوں کے بنیادی دو امراض کا تذکرہ کیا۔ غزوہ بدر یہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہوئی، اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ یہی وجہ ہے جو اس میں شریک ہوئے ان کی عظمت بھی بہت بڑھ گئی تھی۔ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے، آلات حرب بھی کم تھے ان کے پاس، اور اللہ کی شان جس سائڈ پہ مسلمان تھے وہاں پانی کی بھی قلت تھی، اور میدان کا وہ حصہ ناموافق تھا، وہ ریتیلی جگہ تھی جس میں دوڑ کر پلٹ کر آنے جانے میں دقت تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار کی سائڈ جو ہے وہ بہترین جنگ کے عین موافق میدان تھا۔ پانی کی بھی فراوانی تھی، ان کے پاس آلات بھی تھے، تعداد بھی ان کی 313 کے مقابلے میں 1000 تھی۔ اللہ کی شان، قرآن کہتا ہے کہ جب یہ مدینہ سے چلے تو راستے میں جو کفار تھے اور منافقین تھے وہ پیچھے واپس چلے گئے، تو ہم نہیں لڑتے۔ اللہ کہتا ہے کہ کفار اور منافقین سے علیحدگی یہی غزوہ بدر میں کامیابی کا راز تھا۔ وجہ یہ تھی جب وہ منافقین نکل گئے، خالص مسلمان رہ گئے، تو ان کے مزاج میں استقامت رہی، یکسوئی کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا۔ وہ جو ادھر ادھر کی باتیں، کبھی ذہن بنتا ہے کبھی نہیں بنتا، کبھی انسان اس کی بزدلی کا شکار ہوتا ہے، وہ چیزیں ختم ہو گئی منافقین کی نکلنے کی وجہ سے۔ فرمایا غزوہ بدر میں کامیابی کا راز وہ کفار و منافقین کے علیحدگی تھی کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے مزاج میں استقامت رہی اور وہ ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ قلت طعام کا شکار تھے، قلت تعداد کا شکار تھے، پانی کی کمی تھی، میدان ناموافق تھا، لیکن رب کی قدرت دیکھیں، رات کو بارش ہو گئی۔ جب بارش ہوئی تو جو ریتیلی حصہ تھا وہ جم گیا، ریت جم گئی، اور جو مٹی والا حصہ تھا کفار کی سائڈ اس میں کیچڑ بن گیا۔ اللہ کی قدرت ہے، ادھر پانی بھی جمع ہو گیا اور میدان جو ہے وہ بھی بہترین ہو گیا۔ کفار کا جو میدان تھا جو بہت ہی خوب بہتر تھا ہر اعتبار سے، وہ کیچڑ بن گیا، ان کے لیے مشکلات کا سامنا پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے نازل کروں گا۔ فرشتے نازل ہوئے، بدر کے میدان میں نازل ہوئے، جو حضرات گئے انہوں نے سارے منظر وہاں کے دیکھا ہوا ہے۔ فرمایا اگر صبر و استقامت سے لڑتے رہے تو 5000 نازل کر دوں گا۔ ابتداً 3000، پھر 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے، اور پھر اللہ نے وضاحت کر دی یہ جو 3000 5000 کی تعداد ہے نا، یہ مسلمانوں کی خوشی کے لیے تھی، ان کی حوصلہ افزائی تھی، ورنہ 1000 کفار کے لیے ایک فرشتہ کافی تھا، ان کے لیے ایک فرشتہ کافی تھا، لیکن یہ مسلمانوں کی خوشی اور ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے تھا کہ 3000 5000 کی تعداد بتلائی گئی۔ تو ایک بات معلوم ہو گئی کہ ایسے مزاج کے لوگ جو دین کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، ان کی صحبت انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ ایسے صحبت سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب تک منافق مزاج، تذبذب والا مزاج جو دین کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں، عقائد کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں، گوئے کہ ان سے الگ رہیں گے تو ہمیں استقامت نصیب ہوگی، ورنہ ہم اور آپ بھی ڈگمگا جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے احد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا میدان احد میں جو وقتی شکست ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، تنازع اور عصیان الرسل، آپس میں جھگڑا تھا، اختلاف تھا،
اور نبی کی ہدایات کے خلاف قدم اٹھا لیا تھا۔ جو پہاڑی آپ نے دیکھی ہے، چھوٹی پہاڑی میدان احد میں، وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کر دیے تھے کہ تم نے یہاں رہنا ہے، جو کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ کی شان جب میدان میں فتح ہو گئی، اب امیر کا حکم تو یہی تھا کہ محبوب نے فرمایا ہم نے یہیں رہنا ہے، لیکن کچھ صحابہ تھے جو اجتہادی غلطی کا شکار ہوئے۔ مخالفت کی بنیاد پہ نہیں تھا، کسی اور وجہ سے نہیں تھا، اجتہادی غلطی۔ بھئی ہمیں یہاں روکا گیا تھا اس لیے کہ جب تک جنگ ہو رہی ہے تاکہ ہم دفاعی پوزیشن میں یہاں موجود رہیں۔ اب تو جنگ ختم ہو گئی، کفار بھاگ گئے ہیں، اب تو یہاں ٹھہرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، تو وہ امیر کے ایجاد کے بغیر وہ نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید اس وقت کفار کی سپہ سالاری کر رہے تھے، پہلے بھی ذہین تھے، جب اسلام میں آئے تو پھر اور انہوں نے جب دیکھا کہ وہ مورچہ خالی ہو گیا ہے، چند افراد رہ گئے ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے اوپر سے ہوتے ہوئے اپنے لشکر کو لے کے آئے، اس پہاڑی کے اوپر چڑھے اور جو امیر تھے اور جو چند صحابہ وہاں موجود تھے انہیں شہید کر دیا اور آگے میدان میں اتر گئے، حملہ کر دیا۔ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ بس وہ نکلنے لگے کہ معاملہ تو پلٹ گیا ہے، مشہور ہو گئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب بعض صحابہ نے تو اور ہمت پکڑی، جب محبوب ہی نہیں رہے پھر ہمیں زندہ رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے پھر اور جان لڑائی، مقابلہ کیا، سخت تیز و تند لڑائی لڑنی شروع کر دی۔ اور کچھ تو ایسے تھے کہ انسان ہونے کے ناطے جیسے بندہ حوصلہ چھوڑ جاتا ہے، لیکن پھر ایک آواز لگی، صحابی نے آواز لگائی تو جو جا رہے تھے وہ واپس لوٹ آئے، حالانکہ زخمی اس سے چور تھے کہ محبوب پیغمبر محفوظ ہیں، ہمت کرو، آگے بڑھو، حوصلہ دیا تو وہ بھی پلٹے اور پھر مقابلہ ہوا، اللہ کی شان وہ شکست پھر فتح میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہاں بتلایا جو وقتی شکست ہوئی تھی، جو اتنا بڑا حادثہ سامنے آیا، اس کی بنیادی وجہ آپس میں تنازع تھا اور محبوب پیغمبر کی ظاہری نافرمانی تھی، اگرچہ اجتہادی غلطی کی بنیاد پہ تھی، یہ اس کی وجہ بنی۔ تو یہ جو آپس کے اختلاف ہوتے ہیں نا، یہ نقصان دے جاتے ہیں۔ تو یہ میدان احد میں وقتی ناکامی کے اسباب بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد قرآن نے یہودیوں کے 2 بنیادی خطرناک امراض کو ذکر کیا ہے کہ یہودیوں کے 2 امراض ایسے ہیں جس سے مسلمانوں کے لیے احتراز لازمی ہے، ایک بخل، ایک کتمان حق، حق کو چھپانا، اور ایک بخل ہے۔ بخل سے بچو، کتمان حق سے بچو، یہ یہودیوں کے امراض ہیں، تو مسلمانوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ اس سے احتراز تمہارے لیے لازم ہے۔ بارے یہ تقریباً 4-6 اصول ہمیں اور آپ کو مل گئے۔ ایک تو منافقین سے جو تذبذب کا شکار ہے، دین کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، عقلی باتیں کر کے مجھے اور آپ کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بغیر علماء کے پوچھے نہ سنو نہ پڑھو، نہ ان کے مجلس میں بیٹھو۔ اور دوسری بات، آپس کا تنازع، خاص طور پہ دین کے معاملے میں آپس کا تنازع اور عصیان الرسل، نبی کی نافرمانی۔ اب ہم دیکھ لیں ہمارے اور آپ کے آپس میں تنازعات بھی ہیں، اور نعوذ باللہ ہماری زندگی نبی کے طریقوں سے خالی ہے، نافرمانی کی صورت ہے، سنتوں کی اتباع نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہیں، بخل بھی ہے، کتمان حق بھی ہے۔ بس دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان امراض سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ قرآن کو سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما، اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ عملی زندگی نصیب فرما، محبوب پیغمبر کی کامل اتباع نصیب فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ قرآن اور روزے کی شفاعت نصیب فرما، رمضان مبارک کی برکات عطا فرما، اللہ ہم سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ ہمارے مزمل صاحب ہیں زمزم کلات والے، ان کے عزیز ہیں کوٹدو میں، وہ حاجی صاحب ہیں، بہت ہی اچھے انسان تھے، انتقال ہو چکا ہے، دعا فرما اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کی درجات بلند فرما دے، قبر پہ رحمت نازل فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔